الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قابل صد احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشایخ اعظام محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ دن اس حوالہ سے بڑی فخر مان اور عظیم الشان دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 27 اگست کو عظیم فتح اور کامیابی اہل سنت جماعت کو حاصل ہوئی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس کی رضا ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے اور حق پر جو ہے کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت جماعت کو اس عظیم میدان میں فتح اور کامیابی سے نوازا اور پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا کہ ہمارے اکابرین اور اسلاف نے ہر میدان میں اہل سنت جماعت کا سر بلند کیا کسی میدان میں اہل سنت جماعت کا سر جھکنے نہیں دیا ہمیشہ ہر میدان میں اہل سنت جماعت کا سر بلند رکھا چاہے ختم نبوت کا معاملہ ہو قیام پاکستان کا معاملہ ہو جب بھی باطل نے للکارا باطل نے کہیں سے سر اٹھانے کی کوشش کی تو ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف نے بر وقت اس کی سرگوبی کی اس کا گلا کما کیا اور ہر میدان میں ہر مارکہ میں اہل سنت جماعت کا سر بلند رکھا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
دیابنا وہابیہ، یہ وہ قوم ہے کہ انگریزوں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اسلام کے خلاف سازش کہ ہم کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میدان جنگ میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر سازشوں کے جال بنے اور مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے کئی لوگوں کو خرید کر انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ لوگ ان کے لیے ایک پل کا کردار جو ہے تو وہ ادا کرتے رہے۔ ان کے جو سلوک ہیں دیوبند وہابیہ قوم کے، ان کے سلوک یہ ان کے لیے پل کا کردار ادا کرتے رہے اور ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں کو اور اہل سنت جماعت کو جو ہے نا تو وہ نقصان پہنچانے کی اور ہر میدان میں ان کو زیر کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، جاء الحق وزاحق الباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل سنت جماعت کی حفاظت فرما رہا ہے، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے سے نشاندہی فرما دی تھی کہ جب آپ کے سامنے بڑی بے باکی کے ساتھ وہ ان کا باپو بولا اور بڑی بے حیائی اور ڈٹھائی سے بولا، نبی کریم علیہ السلام جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ صحابہ کرام حیران، مراد رسول داماد حیدر و بدول سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، یہ ہے کون اور کس انداز میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بات کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اے ذلی، مجھے اجازت دو میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس موقع پر نشاندہی فرما دی تھی کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، میں اس کی نسل سے ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن تو بڑا پڑھیں گے، نمازیں تو بڑی پڑھیں گے، لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانیں گے، قرآن کی تلاوتیں ایسے کریں گے، لوگ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا تو یہ جانتے ہیں، ہم تو قرآن ان کے مقابلے میں پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانیں گے، بغیر بڑے صوفی بڑے راہب بنے نظر آئیں گے، لیکن وہ اس کی اصل اور اس کی نسل سے ہوں گے اور گستاخی بے ادبی میں اس کے بھی باپ ہوں گے، ان کی نسل سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غیب کا بھی انکار کرتے ہیں نا، غیب دانی کا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سے ان کا کچا چٹا کھول دیا نا، سب کچھ بتلا دیا کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے، ان کی علامتیں کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوگی۔ تو اس طرح ہر دور میں یہ اپنی شرارت اور شرکیاں پھیلاتے رہے۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں خوارج اور روافض جو ہے تو ان کا جو ہے نا وجود ابھی انڈے میں تھے، انڈے سے باہر نہیں نکلے، لیکن جب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رابع الخلفاء کا دور آیا، بدقسمتی سے مسلمانوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، تو اس وقت یہ روافض اور خارجی یہ انڈوں سے باہر آ گئے، ان کو کھول کھیلنے کا موقع مل گیا، اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رابع الخلفاء نے احسان عظیم بھی فرمایا کہ خوارج کے ساتھ جنگ فرمائی، خوارج کا کلا کما کیا، صرف 9 خارجی بچ گیا، باقی سب کو تحقیق کر دیا، سب کو ختم کر دیا، سب کا سر قلم کر دیا، لیکن وہ 9 بھی آرام سے بیٹھے کوئی نہیں، وہ بھی محنت کرتے رہے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، لوگوں کو جو ہے نا تو وہ دال مدل بناتے رہے، اور اس طرح کرتے کرتے پھر انہوں نے اچھی خاصی جماعت جو ہے نا تو وہ تیار کر لی، اور یہ بھی پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پہلے سے آگاہ فرما دیا تھا، یہ جو خارجی ہوں گے، یہ جو اس طرح بد عقیدہ اور گستاخ لوگ ہوں گے، یہ اپنے عقائد و نظریات جب تک دوسرے میں ٹھونس نہیں لیں گے، اپنے وہ گندے جراثیم دوسرے کے اندر داخل نہیں کر لیں گے، ان کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ جس طرح کتا بولا ہو جائے نا، جب تک وہ کسی کو کاٹ نہ لے اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اس کتے کو جان سے مارنا پڑتا ہے، تو تب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کی امان آپ پائیں گے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ مثال دے کے سمجھایا
کہ جس طرح کتا بولا ہو جائے تو وہ کاٹے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ جو خوارج اور گستاخ ٹولہ ہے، جب تک آپ نے گندے جراثیم اور جب تک اپنی کو بری سوچ اور برا نظریہ یہ اپنے مقابل میں اور دوسرے بندے میں ٹھونس نہ لے، ان کو اپنا تابع بنا نہ لے، ان کو بھی چین کوئی نہیں آتا۔ اس طرح کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت جماعت کو چاہیے کہ اپنے علماء حقہ سے رابطہ رکھیں، علماء کے ساتھ جو ہے نا تو وہ رابطہ رکھیں اور ان کی اصلیت کو جانیں اور پہچانیں اور ان کے شر سے بچ کے رہیں۔ انہوں نے صرف پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخیاں بے ادبیاں نہیں، سچی بات یہ ہے کہ خود اللہ رب الرحمن کی گستاخیاں بے ادبیاں بھی کی۔ علماء کرام سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب انہوں نے جھوٹ کو منسوب کیا، ہر کبھی چیز جو ہے نا اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کی تشریح اور تفسیر جو دیابنا اور وہابیہ نے ان بدبختوں نے بیان کی، تو اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، اور جو مقدور العبد ہوگا وہ مقدور اللہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر بندہ قادر ہے ان چیزوں پر جو ہے نا تو وہ اللہ بھی قادر ہے، اللہ معاف کرے۔ اب بندہ جو ہے تو یہ ظلم کرنے پر قادر ہے، کیا اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں نا، اس کی شان ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ میں تو بندوں پر ذرہ پر بھی ظلم نہیں کرتی۔ اس کا فرمان ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا کہ اے بندو میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کر دیا، میں اللہ رب الرحمن خالق ہو کر میں ظلم نہیں کرتا، میں کسی کو کیسے اجازت دوں کہ وہ ظلم کرتا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر بندہ قادر ہے ان پر اللہ بھی قادر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف کرے، بندہ چوری کرنے پر قادر ہے، بندہ ظلم کرنے پر قادر ہے، بندہ زنا کرنے پر قادر ہے، بندہ کتنی برائیاں کرنے پر قادر ہے، تو ہر جو چیز بندہ کر سکتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بہت بڑی اللہ کی بے ادبی گستاخی توہین ہے کہ کوئی نہیں؟ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ یعنی یہ جملہ سادہ کوئی نہیں کہ جو مقدور عبد ہوگا وہ مقدور الہ ہوگا، یہ بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں اس سے محال ہے، ان پر وہ قادر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے۔ ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولتا نہیں ہے، لیکن جو مثالیں دیتے ہیں نا مثالیں، اس سے یہ ظاہر اور واضح کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ گویا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ مثالیں کیا دیتے ہیں وہ دیکھو جی، جب خلف وعید جو ہے یہ برحق ہے، یعنی کتنے ایسے گناہ ہیں، کتنے ایسے پاپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی یہ گناہ کرے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی، وہ گناہ کرے گا تو اس کی وہ سزا ہوگی، اور بتیرے گناہ گار اور خطا کار ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، ان کی بخشش فرما دے گا۔ لہذا یہ خلف وعید پایا گیا، یعنی اللہ نے جو ڈراوا دیا تھا، جو اللہ نے دھمکایا تھا کہ یہ گناہ کرے گا تو وہ سزا ملے گی، اللہ نے بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی، وہ سزا کوئی نہ دی، لہذا اس وعید کا خلاف پایا گیا، اس کو مثال بنایا۔ تو یہ تو پھر مثال ایسی تھی کہ صرف جھوٹ بولنے پر قادر نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ گویا جھوٹ بولے گا۔ یہ صریح کفر ہے کہ کوئی نہیں؟ پوچھو علماء کرام سے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مولوی رشید احمد دیوبندی وہ فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے وہ اسی کی تائید و توثیق کرتا ہے، یہ سارے مفتی محمود الحسن، تو یہ سارے جو ہے نا ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کفریات بکنے میں بولنے میں یہ سارے جو ہے نا یک زبان اور یک جان دو قالب، ان کا ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ ہے۔ تو جو اللہ رب الرحمن کی گستاخی بے ادبی سے باز نہیں رہتے، انبیاء کی گستاخی کرنا ان کے لیے کون سا بڑا کام ہو؟ اللہ معاف کرے، وہ تو اللہ رب الرحمن کی بے ادبی بھی کرتے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے ادبی گستاخی وہ کیوں نہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی شان کیا ہے؟ اس کے لیے ماضی بھی حال ہے، مستقبل کے لیے بھی مستقبل بھی حال ہے۔ اس کا علم یہ نہیں اللہ معاف کرے،
کہ جب تک کوئی کام ہوا نہیں وہ جانتا نہ ہو، یا جو ہو چکا ہو اس کو بھول گیا ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان کیا ہے کہ ماضی بھی اس کے سامنے حال ہے اور مستقبل بھی حال ہے۔ اللہ کے علم کی یہ شان ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جب چاہے غیب کو دریافت کر لے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ صاحب جب چاہے غیب کو دریافت کر لے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، پھر جب چاہے، جب توجہ کرے، جب وہ اس جانب متوجہ ہو تو پھر غیب کا علم آ جائے، دریافت کر لے تو وہاں سچا آتا ہے جہاں پہلے علم نہ ہو بعد میں آیا۔ کوئی سمجھ شریف آ رہی ہے کہ کوئی؟ تو یہ بھی بہت بڑا کفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، گویا اس کے علم کی جو ہے نا تو یہ لوگ نفی کر رہے ہیں کئی مقامات پر۔ قرآن پاک کی آیت ہے لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ اب اس کا معنی جو ہے نا مولوی حنیف جلندری جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جانا تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، تم میں جو جہاد کرنے والے ہیں نا ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جانا۔ اب اللہ نے نہیں جانا، یہ اللہ کے علم کی نفی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ کے علم کی نفی ہے نا، تو یہ مفسر بنے پھرتے مولوی حنیف جلندری، تو وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی وہ اسی آیت کریمہ کے معنی میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نہیں دیکھا جہاد کرنے والوں، جنہوں نے جہاد کرنے اللہ نے نہیں دیکھا۔ تو ایک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت کی گویا نفی کر رہا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کر رہا ہے۔ اور امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس آیت کریمہ کا معنی کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک جو غازی ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں نا ان کا امتحان نہیں لیا۔ توجہ فرمایا، نعرہ تکبیر، ہاتھ چلا کے نعرہ کا جواب دے رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نبی نے یارہ دا نعرہ لگا ہے، ایک دا نعرہ لو اسیہ تھے، نبی نے یارہ دا نعرہ لائیے، کل قیامت والے دن نبی نے یار ساڑھا نعرہ لو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کرتے ہیں، کبھی فریب کی نسبت کرتے ہیں، کبھی کوئی گستاخی، کبھی کوئی بے ادبی۔ تو اللہ رب رحمان کی بے ادبی گستاخی کے بعد کوئی نہیں آتے، ان سے خیر کی توقع کیا جا سکتی؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کتنی گستاخیاں کی، کتنی بے ادبیاں کی، اللہ معاف کرے۔ کبھی کہتے ہیں نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال آنے لگے تو گدے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جانا، نبی رحمت کا خیال نہ آنے دے۔ کبھی کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ساتھ استغفر اللہ بولتے رہا کرو، جب بھی کوئی بھی گستاخی کا جملہ بولا جائے نا استغفر اللہ کی عادت بنا، خود بخود ہماری زبانوں پر استغفر اللہ جو ہے نا تو یہ جاری ہو جائے۔ تو کبھی کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اور ان کا مولوی حسین علی وہاں بجرہ والا وہ تو اپنی کتاب بلغۃ الحران میں یہاں تک کہہ گیا کہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، وَرَأَيْتُ أَنَّهُ يَسْقُطُ فَأَمْسَكْتُ، کہ نبی کریم علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا، اللہ معاف کرے، کہتا ہے وہ پل سرا سے نیچے گرنے لگے، میں نے تھام لی۔ استغفر اللہ بول، کتاب کا نام بلغۃ الحران دکھانے کے پابند۔ وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن نبیوں کو بھی جن کا سہارا ہے، ساری امتوں کو جن کا سہارا ہے، یہ بدبخت اپنے آپ کو بتلاتا ہے گویا میں سہارا بن گیا نبی رحمت کے۔ استغفر اللہ بول۔ مولوی حسین علی کتاب کا نام بلغۃ الحران، تو کیسی کیسی بے ادبیاں گستاخیاں جو ہے نا تو وہ کرتے ہیں۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ انداز دیکھو نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کتنا روکھا انداز، جس کا نام محمد یا علی ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں کس کا نام محمد یا علی ہے، ہاں وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ یقیناً بے ادبی گستاخی ہے کہ کوئی نہیں؟ بے ادبی گستاخی ہے کہ کوئی نہیں؟ کہتا ہے
نماز کے اندر زنا کا خیال آنے لگے تو پھر بیوی کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو جاؤ، اس کے مجامعت کا خیال کر، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا ان کا خیال کر، اور نبی پاک کا خیال آنے لگے تو پھر گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جاتے۔ تو مناظرہ جنگ میں جب قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ نے جب یہ گستاخی بے ادبی جو ہے نا اس کا ذکر کیا نا، تو مولوی حق نواز جنگی پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا کہ قبلہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ توحید کا اعلیٰ معیار جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، توحید کا اعلیٰ معیار وہ کیسے؟ وہ دیکھو نا، نماز میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خیال آئے تو پھر نبی پاک کی تعظیم تو پیدا ہوگی، دل میں ادب تو پیدا ہوگا۔ اب نماز ہے اللہ کی عبادت، اس میں رسول اللہ کی تعظیم اور ادب پیدا ہو گیا تو نماز تو شرک بن جائے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کو نماز آتی ہو وہ یہ قول کاری نہیں سکتا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ جس کو نماز آتی ہو وہ یہ قول کاری نہیں سکتا۔ پوچھو علماء کرام سے، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سیدھے رستے پہ چلائے رکھنا، سیدھے رستے پہ ثابت قدم رکھنا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ تو جب نماز کے اندر فاتحہ کی تلاوت کرے گا، الحمد شریف کی تلاوت کرے گا، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرے گا، نبیین کا ذکر آئے گا تو پھر امام الانبیاء کا خیال آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ نماز میں نبی رحمت کا خیال آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ اسی طرح 4 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اسم محمد جو ہے نا یہ ذکر موجود ہے 4 مرتبہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں بھی محمد نام موجود ہے نا۔ جب نماز میں یہ تلاوت کرے گا، آیت پڑھے گا تو محمد کہے گا تو خیال مصطفیٰ آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ اسی طرح قرآن میں ہے وما محمد الا رسول، محمد اسم جو ہے تو یہ قرآن میں موجود ہے کہ کوئی نہ؟ یہ آیت کریمہ تلاوت کرے گا تو خیال مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ اسی نماز کے اندر جو ہے نا تو جب یہ آیت پڑھے گا نزل علی محمد، نزل علی محمد، تو خیال مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ اس میں محمد بولے گا، محمد نام لے گا تو نام والی ذات ذہن میں آئے گی کہ کوئی نہیں آئے گی؟ تو یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو نماز آتی ہو نا وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ بندہ پڑھے نماز اور خیال مصطفیٰ نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کو نماز آتی ہے۔ اسی طرح کبھی نماز کے اندر آپ تلاوت کرتے ہو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، پھر خیال مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا نا۔ اے نبی، اے رسول، اے چادر اوڑھنے والے، خیال مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے گا کہ کوئی نہیں؟ جب کہے گا چادر اوڑھنے والے تو خیال تو آئے گا نا کہ یہ کون ذات ہے محبوبانہ اداؤں والی، عظمت شان والی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اداؤں سے یاد فرماتا ہے، یہ ہیں کون؟ خیال مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا؟ تو دعویٰ ہمارا غلط تو نہیں نا؟ ٹھیک بولتا ہوں نا کہ جس کو نماز آتی ہو وہ یہ قول کر ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھے اور خیال مصطفیٰ نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب تشہد میں بیٹھتے ہو، اتحیات میں بیٹھتے ہو، السلام علیک ایھا النبی کہتے ہو تو نماز کے اندر ہوتے ہیں کہ نماز کے باہر ہوتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہوتے ہیں کہ باہر ہوتے ہیں؟ نماز کے اندر ہوتے ہیں نا۔ تو کیسے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے؟ بہرحال یہ باتیں تو سن کے یاد ہے، بس اشارہ ہی کرتا جاتا ہوں کہ خلیفہ بلا فخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام اس دوران آ گئے، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، تو جو آخری صف والے ہیں نماز کے اندر یوں تالی بجا کے آگے صف والوں کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، جگہ خالی کرو، آپ کی طرف پیٹ ہو رہی۔ پھر اگلی صف والوں نے اپنے سے اگلوں کے لیے اس طرح تالی بجائی، یوں تالیاں بجتی گئی اور نبی کریم علیہ السلام پہلی صف میں پہنچ گئے۔
اب انہوں نے اس طرح نماز کے اندر یوں تالی بجانا شروع کر دی سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کہ ابو بکر پیارے ابھی تو پہلی رکعت ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، آپ ہی پیچھے آ جاؤ، امام الانبیاء خود نماز پڑھائیں گے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے نا، ان کی نماز کا ایک اپنا رنگ تھا، اپنا ڈھنگ تھا، بڑا انہماک ہوتا تھا نماز میں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ بتیرے لوگ ابو بکر صدیق کی نماز میں وہ وجدانی کیفیت دیکھ کے مسلمان ہو، اس انداز میں نماز پڑھتے تھے، روتے رہتے تھے، اور ایک خاص رنگ ہوتا تھا، خاص انداز ہوتا تھا نماز پڑھنے کا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق ایک دفعہ ہجرت کر کے جانے لگے نا، ابن دغنہ جو ہے نا وہ وعدے وعید کر کے واپس لے آیا، معاہدہ کروایا قریش کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ۔ تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ٹھیک ہے بے شک ابو بکر رہے اپنی عبادت ریاضت کرے، لیکن ہماری طرف سے شرط یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہو تو گھر میں پڑھے، بند کمرے میں پڑھے، کھلم کھلا نماز نہ پڑھے۔ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ کافروں کو کیا مسئلہ تھا، ابو بکر نماز گھر میں پڑھے باہر پڑھے، ان کو کیا مسئلہ ہے، خیر پڑھتے رہے۔ لیکن کافر بھی جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہ بندہ کھلم کھلا نماز پڑھے نا تو ہمارے بندے ہمارے نہیں رہتے، اسلام کی چوکھٹ پر جھک جاتے، اس لیے انہوں نے یہ شرط لگائی۔ تو پیارے ابو بکر صدیق سے کب سفر ہوتا تھا، کوئی نہ اندر بند کمرے میں نماز پڑھ سکے، پھر کھلم کھلا اعلانیہ جو ہے نا نماز پڑھنا شروع کر۔ اب وہ پھر سارے گئے ابن دغنہ کے پاس، وہ دیکھو جی تمہارا ہمارا معاہدہ ہوا تھا، وہ تو آپ پھر اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا چلو رکھ معاہدہ پاس آپ نے، میں تو اعلانیہ اور کھلم کھلا عبادت کروں۔ ایک خاص جو ہے نا انہماک ہوتا تھا۔ تو اب پہلے صف والوں کو ذرا زیادہ تالیاں بجانی پڑی، زیادہ جو ہے نا محنت کرنی پڑی، تب جا کے سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ متوجہ ہوئے۔ جب توجہ ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی تو دیکھا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، اب پیچھے ہٹنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا انم کو سے مکانہ کا، پیارے ابو بکر تم نماز پڑھاتے رہو، میں تمہارے پیچھے پڑھنے کو تیار ہوں۔ لیکن مصلی امامت پر کھڑے نہیں رہے، پھر بھی پیچھے ہٹے۔ تو یہ شان ہے پیارے ابو بکر صدیق، اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر بجا لائے کہ کیا کرم ہے، کیا فضل ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ اور یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، جن میں سے ایک نماز جہاں رکعت رہ گئی تھی نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے پیچھے ادا فرمائی۔ 17 نمازیں پڑھائیں اور اس بات کو دلیل بنایا مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ردینا لدنیانا لمن رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لدیننا، جس ابو بکر صدیق کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنایا، ان کو ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا۔ نماز دین ہے، حج دین ہے، اسلام کا پہلا حج ہوا 9 ہجری کو، حج کا امام بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنا۔ خود تو نبی کریم علیہ السلام 9 ہجری کو نہ جا سکے، مصروف ہے، مشغول ہے، آپ نے تو 10 ہجری کو حج فرمایا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حج کیا اور 4 عمرے ادا فرمائے، ایک حج، اس کو حجت الوداع کہتے ہیں۔ 10 ہجری کو، 9 ہجری کو جو اسلام کا پہلا حج ہوا تو اس کے امام کون تھے؟ نام لے لو، یہ نام لینے سے بھی دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں۔ اسلام کا پہلا حج ہوا 9 ہجری کو، امام کون تھے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 17 نمازیں نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک میں پڑھائیں، جن میں ایک نماز پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس میں رکعت رہ گئی تھی ابو بکر صدیق کے پیچھے ادا فرمائی۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام مصلی امامت پر جلوہ گر ہوئے، نماز پڑھائی۔ اب فرمایا کہ کیا ہوا ابو بکر پیارے، جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاتے رہو تو پیچھے کیوں ہٹا؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا، میری کیا مجال؟ اب نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم اکثر من التسویق انما التسویق للنساء من نابا شیء فی صلاۃ فلیسبح، کہ میں اکثر تمہیں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تالیاں بجاتے ہو، تالیاں، یہ تالیاں بجانا کہاں سے سیکھ لی؟ تالیاں بجانا مردوں کا کام نہیں، یہ عورتوں کا کام۔ تالیاں بجانا
یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اس طرح الجھن تو سبحان اللہ کہہ لیا کرو، تالیاں نہ بجایا کرو۔ تالیاں بجانا عورتوں کا کام ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تالیاں بجانے سے منع فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مردوں کو تالیاں بجانے سے منع فرمایا۔ پھر جب میلاد شریف کے جلوس ہوتے ہیں تو یہ سارے مرد، کہیں عورتیں تو نہیں بن جاتے؟ میلاد کے جلوس میں یہ تالیاں کیوں بجاتے ہیں؟ سنتے تو نہیں بھائی کہ جب میلاد شریف کے جلوس ہوتے ہیں تو یہ سارے مرد، عورتیں تو نہیں بن جاتے؟ ان کی جنس بدل تو نہیں جاتی، تبدیل تو نہیں ہو جاتی؟ یہ میلاد کے جلوسوں میں تالیاں کیوں بجاتے ہیں؟ آپ نے تو فرمایا انما التصفیق للنساء، تالیاں بجانا عورتوں کا کام ہے۔ تو جن کا میلاد ہے، جن کے آنے کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جن کے آنے کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، جب وہ تالیاں بجانے سے منع کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ انہی کے میلاد پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قوم تو اب آگے ترقی کر گئی نا۔ نبی کریم علیہ السلام تالیاں بجانے سے منع کر گئے، یہ میلاد کے جلوسوں میں ڈھول لے کے آ جائے، یعنی تالیوں سے بھی آگے ترقی کر گئے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سے سوچ عطا فرمائے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں غلطی کوتاہی دیکھی، نشاندہی فرمائی کہ کوئی نہ منع فرمایا کہ کوئی نہیں فرمایا کہ مرد حضرات تالیاں نہ بجایا کرو۔ نماز میں کوئی معاملہ ہو بھی جائے، کوئی اس طرح مسئلہ درپیش ہو تو سبحان اللہ کہہ لیا کرو، نماز میں تالیاں نہ بجایا کرو۔ تو جہاں غلطی دیکھی نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی نہیں فرمایا؟ منع فرمایا نا، لیکن یہ کوئی نہیں فرمایا کہ صحابہ پیارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اسلام کی پہلی کلاس ہو، پہلی جماعت ہو، اسلام کی پہلی کھیپ ہو۔ اللہ معاف کرے، اگر توحید کے درس سبق تمہیں یاد نہ ہوئے تو بعد والوں کا کیا بنے گا؟ تم تو بعد والوں کے مقتدا ہو، بعد والوں کے امام ہو۔ میں نے تمہیں پڑھایا، تم نے آگے دوسروں کو پڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا نا اللہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، کہ جو موجود ہے نا یہ ان کو بتلا دے، پڑھا دے، جو موجود نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کو فرمایا کہ تابعین کو، وہ آگے تبع تابعین کو، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اسلام کی پہلی جماعت ہے صحابہ کرام، پہلی کلاس ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ناراض نہیں ہوتے، ڈانٹتے نہیں ہیں، سرزنش نہیں فرماتے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں تو میرا خیال بھی نہیں آنا چاہیے تھا، میری جانب توجہ دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تم عین نماز کے اندر میرے ادب احترام میں تالیاں بھی بجا رہے ہو، جگہ بھی خالی کر رہے ہو، مصلی بھی چھوڑ رہے ہو۔ کیسی نماز ہے تمہاری؟ تجدید ایمان کرواتے، تجدید نکاح کرواتے، توبہ کرواتے، ناراض ہوتے، ڈانٹ دیتے، سرزنش فرماتے، لیکن یہاں کوئی جملہ کوئی نہیں فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ کوئی نہیں فرمائی، سرزنش کوئی نہیں فرمائی۔ تالیاں بجانے سے منع کیا ہے۔ اللہ معاف کرے، نماز میں چلو تالیاں بجائیں تو کوئی کفر تو کوئی نہیں تھا نا، صرف یہ ہے کہ وہ جائز کوئی نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جو بھی معاملہ جائز نہیں، لیکن عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، کوئی کفر تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، آگاہ فرمایا۔ تو یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خیال آئے تو شرک بن جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، تم کہتے ہو خیال آئے تو شرک بن جاتا ہے، تو صحابہ کرام تو صرف خیال نہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خیال میں ادب بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، جگہ خالی کرتے ہیں، مصلی تک چھوڑتے ہیں، اور مولا علی و مردہ شیر خدا رابع الخلفاء خیال مصطفیٰ میں اور تعظیم مصطفیٰ میں پوری اثر کی نماز ہی قربان کر دیتے۔ تو کہتا ہے کہ نماز میں خیال مصطفیٰ نہ آئے، اور مولا علی و مردہ شیر خدا شہنشاہ ولایت توحید کے استاد، پہلی کلاس کے عظیم فرد اور شہر علم کے دروازہ، ان کی توحید کیا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ میں نماز چلی جائے، نماز کی قضا تو ہو جائے گی، تعظیم مصطفیٰ میں کوئی فرق آ گیا، کوئی رکھنا آ گیا تو اس کی قضائی کوئی نہیں نا، توجہ فرق کہ تعظیم مصطفیٰ میں کوئی خلل آ گیا، کوئی خرابی آ گئی، اس کی قضائی کوئی نہیں، اس کی قضائی کوئی نہیں۔ لیکن نماز رہ بھی گئی نہ تعظیم مصطفیٰ میں، اس کی قضائی ہے۔ وہ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم، مہربانی، شفقتیں کہ پھر قضا نہیں ہونے دی، ادائی بنوائی۔ اللہم ان علیہ فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس یا رب العالمین،
میرا علی تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، یہ سورج لوٹا۔ میرا علی ادا پڑھے قضا نہ پڑھے، ادا پڑھے قضا نہ پڑھے، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی۔ انہوں نے اپنی طرف سے نماز قربان کر دی تھی نا، تو یہ کہتا ہے نماز میں خیال نہ آئے۔ اور مولا علی مرتضی شیر بزار صحابہ کے نام جو ہے نا، تو وہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو نماز بھی قربان کر دیتے ہیں۔ پھر توحید دیکھو نا، ادھر اتنی توحید، نبی کا خیال نہ آئے، نبی کا خیال نہ آئے، نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان کی طرح نماز دیکھو، اور ادھر کیا ہے، زنا کا خیال آنے لگے نا تو بیوی کی جانب توجہ دھیان کر لو، یہ کیسی نماز ہے؟ تو بیوی کے جو میاں بیوی کے تعلقات ہے، ساری نماز میں ادھر توجہ دھیان ہوگا تو یہ کیسی نماز ہے؟ بولو نا کیسی نماز ہے؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا طریقہ، کیا ڈھنگ سکھلایا کہ عبادت کا اور نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال نہیں بنتا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ میں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ بے نیاز تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عبادت کا یہ ڈھنگ سکھلاتے ہیں، یہ طریقہ بتلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی، وہ پھر بیوی کا ہی خیال کر لے۔ اور علامہ اشرف علی تھانوی جو ہے نا، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے ملفوظات میں ہے کہ پیچھے سے خیال آیا کہ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ چھت کے اوپر سے گر گئی، تو کہتا ہے میں فجر کی سنتے پڑھ رہا تھا، میں نے سنتے وہیں چھوڑی اور گھر میں بھاگ کھڑا ہوں، میں خیر ہوئے میری بیگم ڈھہ گئی۔ یعنی ادھر ان کی یہ نماز ہے کہ ساری نماز میں خیال بیگمات کی جانب، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خیال کی اور تعظیم کی باری ہے، تو اب ان کو شرک سوجتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ صحیح سوچ عطا فرمائے۔ تو مولا علی مرتضی شیر خدا کی نماز جو ہے، سورج لوٹانا پڑا تو لوٹایا، کائنات کا نظام جام کرنا پڑا تو جام کیا، قضا نہیں ہونے دی ادا کروائی۔ کو نماز کی اہمیت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں چلو پیارے علی قضا پڑھ لینا، گناہ نہیں ملے گا، گناہ نہیں ملے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، کائنات کا نظام جام کر کے ڈوبا سورج اثر پہ واپس لا کے وہ جو قضا ہو چکی تھی اس کو ادا بنوایا، قضا نہیں ہونے دی۔ جو کہتے ہیں اللہ معاف کرے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار کوئی نہیں۔ یہ اختیار ہے کہ کوئی نہ ڈوبا سورج پلٹ آیا، یہ اختیار ہے کہ کوئی نہ۔ یہ سورج ہماری زمین سے 161 سے بڑا جسم ہے۔ کیا بولا؟ یہ سورج ہماری اس زمین سے 161 سے بڑا جسم ہے، اور 12,88,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومنے والا جسم۔ سن دیتے نہیں؟ یہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا؟ 161 سے بڑا جسم، 161 سے 161 سے بڑا جسم، اور کتنا تیز گھومنے والا؟ 12,88,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومنے والا جسم۔ پھر الٹا پھیرا کہ کوئی نہ 60-70 کی رفتار پہ موٹر سائیکل جا رہا ہو، کوئی پہلوان اس کو پکڑ کے کھڑا کر لے گا؟ تمہارے اٹے والی چکی جو ہے نا اس کا ویل پہیا گھوم رہا ہو تو وہ پہیا جو ہے نا ویل، وہ کوئی اس کو پکڑ کے جام کر کے کھڑا کر سکے گا؟ یہ تمہاری شالی مار اور یہ کوچے جو ہے نا 40 کی 50 کی رفتار پہ جا رہے ہوں، ہے کوئی پہلوان جو پکڑ کے کھڑا کر دے؟ نہیں نا، وہ جی ہمارے تو پھر بعض وہ کھڑ جائیں گے نا جی، نہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اختیارات دیکھو، طاقت دیکھو، پاور دیکھو۔ اس زمین سے 161 سے بڑا جسم اور 12,88,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومنے والا جسم، صرف اس کو روکا کوئی نہیں، الٹا پھیر کے دکھلا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد کا معنی آتا ہونا تو وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں۔ جس کو اس میں محمد کا معنی آتا نہ وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا، یہ قول کر ہی نہیں سکتا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، ان سے پوچھو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی بار بار حمد کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور حمد اس کی ہوتی ہے جس کے کمالات اختیاری ہوں،
پتہ چلا محمد ہو سکتا ہے، ہم اس کی ہو سکتے ہیں جو با اختیار ہو، جو بے اختیار ہو وہ تو محمد بن نہیں سکتا۔ اور محمد کیسا پیارا نام کہ نبی کریم علیہ السلام اس نام پر فخر اور ناز فرماتے۔ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ اے پیارے صحابہ، کیا تمہیں یہ بات بھلی نہیں لگتی، یہ بات پسند نہیں تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیارا نام عطا فرمایا کہ جتنا بڑا کافر ہو، بے ایمان ہو، جتنا بڑا دشمن ہو، اگر اس نے کوئی گستاخی بے ادبی کرنی ہو نا، وہ مذمم لفظ بول کے گالی دیتا ہے، محمد لفظ بول کے گالی دینے کی اور لعن طعن کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی بار بار حمد کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ اب محمد نام بول کرنا، آگے بے ادبی گستاخی کوئی کرے یا گالی دینا، یہ نام اس کو جھوٹا کر دیتا، یہ نام اس کی تکذیب کرتا ہے کہ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ ادھر کہتا ہے محمد جن کی بار بار حمد کی جائے، جن کی بار بار تعریف کی جائے، آگے گالی بکتا ہے، آگے سب بکتا ہے، آگے گستاخی بے ادبی کرتا ہے، تو آگے کوئی گالی دے، آگے کوئی تبرہ کرے تو اس میں محمد اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس میں محمد اس کا غلط ہونا ثابت کرتا ہے۔ تو وہ عربی زبان تو جانتے تھے نا، چاہے کافر ہے بے ایمان ہے، تو انہوں نے جب کوئی گستاخی بے ادبی کرنا ہوتی نا، ارادہ بنتا، تو وہ کہتے ہیں مذمم کی یہ بات ہے، مذمم کی وہ بات ہے۔ مذمم کا معنی ہے جس کی بار بار برائی کی جائے، مذمت کی جائے، مذمم لفظ بولتے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑے فخر ناز کے ساتھ مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع میں فرماتے، صحابہ پیارے ذرا دیکھو نا، اللہ رب الرحمن نے کیسا حسین نام عطا فرمایا، کیسا محبوب اور پیارا نام عطا فرمایا۔ کوئی بڑے سے بڑا دشمن گستاخی کرنا چاہے، گالی دینا چاہے نا، محمد نام بول کر گالی دینے کی جرات نہیں کر سکتا، اس کو کہنا پڑتا ہے مذمم کی یہ بات ہے، مذمم کی وہ بات ہے، مذمم کو لعنتیں بھیجتا ہے، مذمم کو گالیاں دیتا ہے۔ ہوگا کوئی مذمم ان کا اپنا، مجھے تو اللہ رب الرحمن نے محمد بنا کے بھیجا۔ جن کا نام لے کر گستاخی کوئی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی خاکہ بنا سکتا ہے، ان کی کوئی شبیہ بنا سکتا ہے، وہ ذات کہ جن کی نظیر بننی کوئی نہیں سکتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں، ان جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ تو جن کا نام لے کر گستاخی بے ادبی کوئی نہیں کر سکتا، ان کی کوئی خاکہ بنا سکتا ہے۔ تو جو کام کافر نہ کر سکے وہ ان لعینوں نے کر دیا۔ شاہ اسماعیل اینڈ کمپنی، ان کے تقویۃ الایمان صراط مستقیم پڑھو، حوالے دکھانے کے پابند ہیں۔ اور یہ تو قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ نے حوالے دکھلا دیے تھے نا، تبھی تو فاتح ڈکلیئر ہوئے نا۔ وہ یونیورسٹیوں کے لیکچرار تھے، وہ پروفیسر تھے جو سالس بنے ہوئے تھے، جو جج بنے ہوئے تھے، تو وہاں ایسے دعویٰ کر کے آگے بھاگ تو نہیں جانا ہوتا تھا نا، جو حوالہ دینا ہوتا تھا، جو بات کرنی ہوتی تھی وہ حوالہ دکھانا پڑتا تھا نا۔ تو پھر آج سے 40-45 سال پہلے وہ حوالے دکھلائے نا، اور ابھی نہیں تسلی ہوئی تو پھر دکھلا دیتے، کتابیں موجود ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا قبلہ برادر مکرم محتشم مولانا محمد نواز ساتھی صاحب کی لائبریری بھی موجود ہے، قبلہ برادر مکرم محتشم مولانا عاطف رمضان سیالوی صاحب کے پاس بھی موجود ہے، قبلہ مفتی اعظم پاکستان علامہ محمد الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ، ان کی لائبریری بھی یہی ابھی جنگ میں موجود ہے، ان کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، ابھی حوالے دکھلا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا دعویٰ تو کوئی نہیں نا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کافر کو جرات نہ ہوئی کہ محمد نام بول کر گستاخی بے ادبی کرتا، یہ کافروں سے بھی بڑھ گئے، انہوں نے نام بول کے گستاخی کر دی۔ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کتنی ڈٹھائی ہے، کتنی بے ادبی ہے۔ اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی جو ہے نا، وہ تقویۃ الایمان کے اندر کہتا ہے کہ سب انسان جو ہے نا وہ برابر ہے، بندہ عاجز ہے اور
بھائی بھائی ہے. سب انسان جو ہے نا تو وہ کیا ہے؟ بندہ عادت ہے اور بھائی بھائی ہے. انبیاء کو اللہ نے بڑائی عطا فرما دی تو وہ ذرا بڑے بھائی ہو گئے. تو انبیاء کی تعظیم جو ہے نا وہ عام بشر کی سی کیجئے سو اس میں بھی اختصار کیجئے. تو توجہ ہے کہ کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ کہ ملفوظات عالیہ سے مستفید ہوں گے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ملا کیا کہتا ہے کہ سو عام بشر کی سی تعظیم کیجئے سو اس میں بھی اختصار کیجئے. یعنی اتنا کہہ کے نا کہ عام بشر کی سی تعظیم کیجئے، پھر وہاں ہو گیا کہ عام بشر کی تعظیم میں کوئی زیادہ ادب ہی نہ ہو جائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم کو زیادہ ہی نہ ہو جائے. پھر مولا کو وہاں ہو گیا، پھر پریشانی ہو گئی. کہتے سو اس میں بھی اختصار کیجئے. بات کی سمجھ تو نہیں آ رہی؟ یعنی ملا کی کوئی چلاکی دیکھ رہے ہو کہ کوئی نہ، کہ عام بشر کی سی تعظیم کیجئے، عام بشر کی سی تعظیم کیجئے. یعنی جتنی عام بندے دی تعظیم ادب ہے نا بس اتنا ہی کرو، زیادہ دی نہیں ضرورت. اتنا کہہ کے بھی نا ملا کا جی نہیں بھرا، تسلی نہیں ہوئی. وہ جو اندر کا بغض رہ جائے اس کو تسکین نہیں پہنچی. پھر کہتا سو اس میں بھی اختصار کیجئے، یعنی کہیں زیادہ ہی نہ ادب تعظیم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. یہ عام بشر کے بارے میں فرماتا ہے یا جو سید البشر ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے کہ ان کا ادب بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو، ان کی عزت بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو. کن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے؟ بولو نا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی عزت توقیر کرواتا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں جی عام بشر کی سی تعظیم کیجیے سو اس میں بھی اختصار کیجیے. تو اللہ رب رحمان کی مانے کہ اس ملا کی مانے؟ کوئی نہیں سمجھ رہا. اللہ رب رحمان کی مانے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول. اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے آداب سکھلائے، اپنی بارگاہ کی نفاست اور اپنی بارگاہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا حقیقت کو اجاگر فرمایا، ساتھ نبی رحمت جو ہے نا اس بارگاہ کے آداب جو ہے وہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جس بارگاہ میں آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، ان کی عام بشر کی سی تعظیم کیجئے یا سب سے بڑھ کے اللہ کے بعد سب سے بڑھ کے ان کی تعظیم کیجئے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں جب بیٹھو نا تو بڑے دھیان سے بڑے ہوشیار ہو کے بیٹھنا. کبھی تمہاری آواز میرے نبی رحمت کی آواز سے بلند ہونے نہ پائے، آواز بلند ہونے نہ پائے اور عام انداز میں نہ بولنا. تھوڑی بے پرواہی پائی گئی، تھوڑی بے احتیاطی پائی گئی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. عمل تمہارے سارے برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلے. اب بتلاؤ کبھی کہتے ہیں بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، کبھی عام بشر کی سی تعظیم کیجیے سو اس میں اختصار. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا بشر ہے کہ جس کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے تو عمل برباد ہو جائے؟ نہیں بولنا، کچھ پوچھ رہا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا بشر، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی آواز سے اونچی آواز ہو جائے تو بندے کی عمل تباہ ہو جائے، عمل برباد ہو جائے؟ نہیں نا. تو پتہ چلا جو ایسی توحید بتلاتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب رحمان تو اس بارگاہ کے آداب بتلاتا ہے، ہمیں نیاز بتلاتا ہے. اور یہ کیا بتلاتے ہیں، یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ وہاں تو تھوڑی بے پرواہی پائے گی تو عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا. اب یہاں توجہ کی ضرورت ہے. عمل برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلے، پتہ ہی نہیں چلے. اس میں بہت بڑا پیغام ہے. سمجھدار بزرگ بھائی تشریف فرما ہو، کاروبار کرتے رہتے ہو، کاروباری معاملات میں جب دیکھو گھاٹا ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، سنبھلنے کی کوشش کرتے ہو کہ کوئی نہ، کہ اس مزدور کو فارغ کرو، اس ورکر کو فارغ کرو،
پتہ نہیں یہ کینچی لگا رہا ہے، یہ خیانت کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، باوجود کوشش کے کاروبار میں سنبھلنے نہ پاؤ، مسلسل کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہو، خسارہ ہو رہا ہو، وہ کاروبار جاری رکھتے ہو کہ وہ کاروبار چھوڑ کے نیا کاروبار تلاش کرتے ہو؟ بولو بھلا، بارش ہو جائے، کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب پتہ چل جائے کہ اس کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، تو بندہ وہ کاروبار جاری رکھتا ہے کہ چھوڑ کے کوئی نیا کاروبار تلاش کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے نا۔ اور اگر بندہ سمجھے کہ کاروبار میں بڑا نفع ہو رہا ہے، بڑا منافع ہو رہا ہے، بڑے فائدے میں جا رہا ہوں، در حقیقت گھاٹے خسارے میں جا رہا ہو، پتہ تب چلے جب مکان بھی بیچنا پڑے، یہ پہننے کے کپڑے بھی بیچنا پڑے، سب کچھ بک جائے، وہ گھر کے برتن بھی بک جائے، سارا ساز و سامان، مکان، زمین سب کچھ بک جائے، بندہ کنگال ہو جائے، مفلس ہو جائے، غریب ہو جائے، سب کچھ بک جائے، تب پتہ چلے اوہو میں تو خسارے میں جا رہا تھا، گھاٹے میں جا رہا تھا۔ اس وقت پتہ چل بھی جائے تو اب کو فائدہ ہے؟ تو اللہ رب رحمان نے پہلے سے آگاہ کر دیا، پہلے سے خبردار کر دیا کہ نہ یہی دنیا میں سنبھل جاؤ، یہی ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ میرے نبی رحمت کی بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے، بڑی نفیس بارگاہ ہے، ذرا بے احتیاطی پائی گئی، تھوڑی بے پرواہی پائی گئی، عمل تیرے برباد ہو جائیں گے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، تو بڑے فخر میں ہوگا، بڑے مان میں ہوگا، میں نے اتنے چلے لگا لی، میں نے اتنے مجاہدے کر لی، میں نے اتنے چلے لگا لی، بسترے چاہ کے میں نے لاگے پہ گئے، میں اتنی محنت کر چکا، اتنی نیکیاں مجھے ملے گی، معاشر والے دن انتظار میں ہوگا، آندھی کی طرح نیکیاں چل کے آئیں گی، پہاڑوں کی طرح نیکیاں چل کے آئیں گی، وہ تو پتہ چلے گا بعد میں نیکیاں کہاں، اجر و ثواب کہاں، تو ایمان کی موڑی اور پونجی وہ بھی گواہ بیٹھا، وہ بھی ضائع کر بیٹھا۔ انت احبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے آدھے پہلے بتلا دیا نہ بڑی نازک نفیس بارگاہ ہے، دھیان سے چلنا، تھوڑی بے پرواہی پائے گی، عمل برباد ہو جائے گا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضور پیر سیال کے چشم و چراغ خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمت اللہ، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ کے برادر اصغر جب اس آیت کریمہ پر پہنچے نا، ایک نعتیہ شعر لکھا، ایسا پیارا نعتیہ شعر، اجمیر شریف کا صاحبزادہ وہاں سے چلا کہ اس جوان کا ماتھا چوموں جس نے ایسا پیارا شعر لکھا۔ گویا اس آیت کریمہ کی تفسیر کی اس شعر میں اور معنی بیان کیا، کیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ گزارشات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں، ہمارے مہمان عزیز، مہمان معزز جلوگر ہو چکے ہیں، بس صرف ایک حدیث جو ہے تو وہ بیان کرتا ہوں کہ ذرا دیکھ لے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کا ادب اور نیاز عام بشر کی سی کرتے تھے یا زیادہ کرتے تھے؟ کیوں جی؟ دیکھ نہ لیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان توحید کی پہلی کلاس، توحید کی پہلی جماعت، نبی کریم علیہ السلام کی پہلی جماعت، خیر القرون کا تاج جن کے سروں پر نبی کریم علیہ السلام نے رکھ دیا، وہ خیر القرون، اس تاج کی تاجدار ہستیاں پیارے صحابہ کرام، وہ نبی کریم علیہ السلام کا ادب تعظیم کتنا کرتے تھے، کس رنگ میں کرتے تھے، ذرا وہ جھلک دیکھ لو۔ ملا کیا کہتا ہے؟ عام بشر کی سی تعظیم کرو، سو اس میں بھی اختصار کرو۔ تو صحابہ کرام کا ادب اور نیاز کیا تھا؟ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں، جب عمرہ شریف کے ارادہ سے آئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، تو اس وقت مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ ذرا جاؤ نا، جا کے پتہ کرو کہ یہ محمد ابن عبداللہ یہ ان کو کیا پلاتا ہے، یہ کیسے ان کے جانثار بن جاتے ہیں، فریفتہ بن جاتے ہیں، ان کے اشاروں پر مر مٹنے بن جاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر گردنے کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذرا جا کے پتہ تو کرو۔ تو جاسوسی کی نیت سے آئے عروہ ابن مسعود، لیکن جب منظر دیکھا نا تو اندر کی دنیا بدل گئی۔ پہلے والا عروہ بن مسعود نہیں رہا، پھر اندر انقلاب آ گیا کہ نہ یہ خالی جو ہے نا زہری ٹھاٹ باٹھ والے نہیں، یہ تو دلوں پر راج کرنے والے اور دلوں پر حکومتیں کرنے والے ہیں۔
اور عروہ بن مسعود کا جو ہے نا بیان کیا تھا، ابھی کلمہ پڑھا کوئی نہیں ویسے، ابھی اس کا اظہار نہیں کیا، دل میں انقلاب آیا، جو بھی معاملہ ہو اظہار کوئی نہیں کیا، اور قوم کے جا کے کیا فرماتے ہیں، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا واللہ ان رأیت مالکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد. اے میری قوم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں قیصر و کسرا کے پاس گیا، اللہ کی قسم کسی بادشاہ کی رعایا اور کسی بادشاہ کے جو سپاہی ہیں نا ان کو اس بادشاہ کا اتنا ادب نیاز کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد ابن عبداللہ کے اصحاب کو ان کا ادب کرتے ہوئے دیکھا. ان کا یہ تو دلوں پر راج کرتے، دلوں پر راج کرتے. واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ. اللہ کی قسم وہ تو عجیب منظر تھا جو میں نے دیکھا کہ وہ محمد کریم اگر تھوکنے لگتے نہ تھوکنے لگتے تو وہ جانثار وفادار وہ تھوک زمین پہ کوئی نہ گرنے دیتے، وہ آگے سے اپنے ہاتھ کر لیتے، ہاتھ کر لیتے. اور یہ نہیں کہ وہ تھوک اور ناک کے زمین پر نہیں گرنے دی، ہاتھ کر لیے اور بعد میں جا کے دھو لیے، نہ نہ فَدَالَكَ بِهَا جِلْدَهُ وَجْهَهُ. وہ ہاتھ آگے کر لیتے اور وہ لعاب اور ناک کے ریزے جو ہے نا اپنے چہرے پر اور بدن پر مال لیتے، بدن اور چہرے پر مال لیتے. وَإِذَا تَوَدَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. وہ محمد کریم جب وضو کرنے لگتے نا تو وہ کلی کی صورت میں ہاتھوں پاؤں کے دھون کی صورت میں جو پانی گرنے لگتا نا وہ جانثار وفادار زمین پر کوئی نہ گرنے دیتے، نیچے اپنے ہاتھ کر دیتے. اور وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وضو کا دھون اور وہ پانی لینے کے لیے صحابہ کرام ایسے جھپٹتے، ایسے بھیڑ کرتے، ایسے جمگٹا بناتے جی میں سنیے دے بال لنگر تے لڑتے. وہ سونی ستی کو کوئی نہیں نہ سن دے. پیارے صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کا وہ جو ہاتھوں اور پاؤں کا دھون ہے نا اور وہ جو ناک سے اور کلی کی صورت میں پانی آ رہا ہے وہ لینے کے لیے ایسے جھپٹتے، ایسے جو ہے نا وہ رش کرتے، بھیڑ کرتے، معلوم ہوتا کہ لڑی نہ پڑے. پھر جب سارے صحابہ جو ہے نا اس پانی تک دھون تک نہ پہنچ سکتے، اب جو صحابی جو ہے نا اپنے چہرے پہ اپنے بدن پر وہ ہاتھ وہ ناک کی ریزش وہ لعاب پھیر کے فارغ ہو جاتا، دوسرا صحابی معروم رہ جاتا. وہ کیا کرتا، وہ صحابی جو گیلا ہاتھ نبی پاک کے دھون والا یا وہ لعاب شریف یا ناک کی ریزش والا وہ بدن پہ ملتا نا، صحابی اس بدن پہ اپنا ہاتھ پھیر کے وہ اپنے چہرے بدن پہ ملنے لگ جاتا. اِنَّهُ أَرَدَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبِلُوهَا. تمہارے پاس ہدایت کا پیغام لے کے آئے، مان لو مان لو. یہ زہری ٹھاٹ باٹ نہیں کرنے والے، یہ تو دلوں پر راج کرنے والے، زہری ٹھاٹ باٹ والے نہیں، دلوں پر حکومت کرنے والے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہ ادب یہ تعظیم سامنے رکھو، یہ عام بشر کی سی تعظیم. تو سکا جی ایک دو دیں تھکا چٹی میں لعاب تو بھیڑ دے. ادھر تو جو ہے نا وہ بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوتے ہیں اور پمفلٹ کہ یا تھوکنا من ہے جی، غلاظتیں ہوتی ہیں نجاستیں. لیکن صحابہ کرام سے پوچھو نا وہ تو ان تھوکوں سے شفائیں لیتے ہیں. یہ بھی جو اختیارات ہے نا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب شریف کے کیا کہنے. کبھی لعاب شریف لگا کے سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل کی ایڑی سے زہر کا اثر ختم فرما رہے. کبھی مولا علی مردہ شیر خدا رابع الخلفاء کی دردناک آنکھوں میں لعاب شریف ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب فرما رہے. کبھی حضرت قتادہ کی چور چور آنکھ میں لعاب شریف ڈال کے جوڑ بھی رہے ہیں، نور بھی بحال فرما رہے. کبھی حضرت جابر کے 4-5 بندے کے روٹی سالن میں لعاب ڈال کے اس کو 1000 سے بڑھا رہے. کھاری کنویں جن کا پانی پینے کے قابل کوئی نہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لعاب شریف ڈال کے شہد شیریں سے میٹھے بنا رہے. وہ تو صحابہ کے نام تبرک بنا کے لعاب شریف جو ہے نا وہ لیتے تھے، حاصل کرتے تھے. خون پی جاتے نبی کریم علیہ السلام. خون کا ایک قطرہ پینا جائز ہے، یہ بوتلیں لگوا لینا یہ اور بات ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بتھیرے علماء تو بڑا سخت فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن وہاں چلو تعویل ہو سکتی ہے کہ بندہ جان بلب ہو، جان جانے کو تو چلو پھر خون کی بوتل لگوا لے، لگوانا اور ہے. لیکن خون پینا ایک قطرہ بھی جائز کوئی نہیں. لیکن علماء کرام کا جمع غفیر ہے، ان سے پوچھو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کا خون پیار محبت سے پیا کہ کوئی نہیں پیا؟
احد کے میدان میں مالک ابن سنان نے خون پیا، جب زخم آیا تو یہ خون زمین پہ گرنے نہ پائے، خون کی بے ادبی توہین نہ ہو جائے، طاہر مطہر پاکیزہ خون ہے، زمین نجس بھی ہوتی رہتی ہے، پلید بھی ہوتی رہتی ہے، انسان جانور زمین کو پائمال کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے رہتے ہیں، گوبر لید کرتے رہتے ہیں جانور، توہین نہ ہو جائے۔ حل کیا نکالا؟ جہاں سے خون رس رہا ہے مالک ابن سنان نے اپنے لب رکھ دی، ہونٹ رکھ دیے، زمین پر گرنے نہ پائے۔ کسی صاحب نے مشورہ دیا، مالک کسی محفوظ جگہ پہ انڈیل دے، تھوک دے، غصے سے گھور کے دیکھا، خون کا گھونٹ بھر لیا، فرمایا حیا نہیں آئی مشورہ دیتے ہوئے؟ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم اللہ صاحب کا طاہر مطہر پاکیزہ خون میرے منہ میں آئے، میں تھوک دوں، گھونٹ بھر لیا۔ اب پوچھو علماء کرام سے، ایک قطرہ پینے بھی حرام ناجائز؟ بالکل جائز کوئی نہیں۔ درہم کی مقدار سے زائد کپڑے بدن پہ لگ جائے، نجس ہو جائے، پلید ہو جائے، بندہ نماز کے قابل کوئی نہیں رہ جاتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مالک یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے سامنے شریعت کی مخالفت کی جائے نا تو معاملہ کفر تک پہنچ جاتا، صرف فسق نہیں ہوتا، کفر تک پہنچ جاتا۔ ناراض ہوتے، ڈانٹ دیتے، فرماتے مالک انگلی ڈالنا حلق میں، کہہ کر الٹی کر، نہ فرمایا تو کیا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل خالط دمہ بدمی فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات بھلی لگے کہ اس جوان کی زیارت کر لے جس نے آپ نے خون کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا خون ملا کے آپ نے لیے جہنم کو حرام کر لیا، جنت کو واجب کر لیا، میرے مالک ابن سنان کی زیارت کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے خون نکلوایا، علاج کا پرانا طریقہ تھا، خون نکلوا لیا تھا۔ کوئی جاڑے پہلے دی گل ہے تو سبھی جلمہ لوا لیندے ہیں، جلمہ یاد ہی نہیں کہ کوئی نہیں، جلمہ لوا کے خون کٹائیں دے، وہ بول گئے تو جلمے جو ہے نا یہ تو پھر اندر جراثیم بھی چھوڑ دیتی ہے نا، یہ طریقہ تو صحیح نہیں۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے، نبی کریم علیہ السلام طبیعت میں کوئی سکالت کو بوجھل پن محسوس کرتے نا تو خون نکلوا لے، خون آپ نے نکلوایا اور وہ پیالے میں موجود ہے۔ آپ نے پیارے لاڈلے صحابی اور سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کے نواسے عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا، عبداللہ یہ خون میرا پیالے میں موجود ہے، لے جاؤ اور کسی محفوظ جگہ پہ انڈیل کے آنا جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے اور بے ادبی بھی نہ۔ عبداللہ ابن زبیر نواس ابو بکر صدیق کا خون رسول پیالے میں لے کے جا تو رہا ہے، ساتھ ساتھ عشق و ایمان کے مفتی سے فیصلہ اور مسئلہ بھی پوچھتا جا رہا ہے کہ عبداللہ یہ خون رسول ہاتھوں میں آئے انڈیل لے گا، گرا لے گا زمین پر؟ تو عشق و ایمان کے مفتی قاضی سے جواب کیا آیا، نا عبداللہ نا، یہ خون جو ہے نا یہ انڈیلنے والا نہیں، گرانے والا نہیں، یہ تو پینے کے لائق ہے۔ پیالہ منہ سے لگایا، سارا پی گیا، ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، میرے ابو بکر صدیق کا نواسہ جو ہے، میرے یار غار دا تو اترا جو ہے آدھے نے نانکیا دی اکی رگا ہو دیا، ایدت واڑی اپنی سائنس ہے، او جانگا لے بیٹھے ہو، آدھے نے نانکیا دی اکی رگا ہو دیا، کوئی نہیں آدھے کہ بول گئے، اپنی بولیے بول گئے، نانکیا دی اکی رگا ہو دیا، تے نبی کریم اللہ سے بیتے پیار میرے یار غار فنافر رسول، او ابو بکر صدیق دی عشق و محبت والی راگ ایتھے بھی پھڑکی ہے کہ کوئی نہیں پھڑکی، راگ چڑھایا ہے کہ کوئی نہ، اللہ کا شریف دا سونا عبداللہ ایویں لگ جائے تو تا پی کے آدھا پہ امید کے تا نیویں آدھا پہ۔ یا رسول اللہ کیا کر رہا، اس کو ایمان دے مفتی قاضی میں کو بیٹڑی کہہ نہیں دیتا، میں تا پی کے آیا، اوتھے جنت دی بشارت۔ اور دسو کو ایو جے بشر ہے جے دا خون پیو تے جنت دی بشارت ڈھی گئی، تو موڑی نانو آکھو نا بندے دے پھل بنو، اجے توبہ دا دروازہ کھل ہے، توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخیوں سے بچائے اور گستاخوں کے سائے سے ہی بچائے۔ وآخر دعوانا